السلام علیکم، میرے چینل پروفیسر خضر عباس پر خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب عزیز وقار، میں ہوں پروفیسر خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر خضر عباس۔ یہ علامہ اقبال کی نظم وطنیت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس میں وطنیت کے یورپی تصور کا بیان کیا اور اس کے مقابلے میں وطن کا اسلامی تصور پیش کیا اقبال نے۔ اقبال کے کلام کو اگر آپ آغاز میں دیکھیں تو وطن کو دیوتا کی طرح پوجا ہے اقبال نے۔ پتھر کی مورتوں کو سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اقبال کا نقطہ نظر وسیع ہوتا گیا، اقبال کو احساس ہوا کہ وطن تو کچھ بھی نہیں اسلامی نظریے کے سامنے اور اسلامی ملت کے سامنے۔ تو یہ وطنیت کا تصور پیش کر رہے ہیں اقبال، ذرا سماعت فرمائیے گا۔ مسدس کی شکل میں یہ نظم لکھی گئی ہے۔ اقبال کہتے ہیں اس دور میں مے اور ہے، جام اور ہے، جم اور، یعنی یہ جو آج کا دور ہے اس میں شراب بھی بدل گئی ہے، جام بھی بدل گئے ہیں، اور جو جمشید تھا، جو جم تھا، وہ بھی بدل گیا، سارا کچھ ہی بدل گیا ہے۔ ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، ساقی جو تھا اس نے بھی لطف و ستم کی روش بدل دی ہے۔ پہلے جس طرح اس کے لطف و ستم تھے اب وہ لطف و ستم نہیں رہے۔ اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، مسلمان نے بھی اپنا ایک اور حرم بنا لیا، یعنی وطن کو اپنا حرم بنا لیا۔ اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، تہذیب کا جو آذر تھا اس نے اور بت ترشوا لیے، یعنی جدید تہذیب نے نئے بت بنوا لیے۔ اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ یہ جو نئے خدا بنائے گئے ہیں یہ پتھر کے بت نہیں ہیں، یہ نظریات کے بت ہیں، سوچوں اور خیالات کے بت ہیں۔ تو ان بتوں میں سب سے بڑا بت جو ہے وہ کس کا ہے؟ وطن کا بت ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے، جو اس کا لباس ہے وہ ملت کے لیے کفن بن چکا ہے، ملت اسلامیہ کو کفن بنا دیا ہے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، یعنی یہ بت کیا ہے؟ نئی تہذیب نے بنایا ہے۔ یہ وطن کا بت جو ہے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرائے کاشانہ دین نبوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ یہ دین نبوی کے کاشانے کو تباہ کرنے والا بت ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تیرے بازو کو توحید کی طاقت نے طاقتور بنایا ہے، توحید کی طاقت تیرے بازو کو ملی ہوئی ہے اور یہ طاقتور ہوا ہے۔ اور اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، تیرا دیس جو ہے وہ اسلام ہے، تیرا وطن اسلام ہے، اور تو کون ہے؟ مصطفی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے۔ اور نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، یعنی وہ جو پرانا نظارہ تھا جب اسلام کی بنیاد پر پوری دنیا کو تم نے اپنا وطن بنایا تھا، وہ نظارہ جو ہے دکھا، اور اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، اے مصطفی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، اس بت کو خاک میں ملا دے، مٹا دے اس بت کو، ختم کر دے، تباہ کر دے اس بت کو۔ اور ہے قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی۔ کیا کہتے ہیں اقبال؟ کہ قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی۔ اگر مقام کی قید میں تم آ گئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی۔ تو سمندر میں ایسے آزاد رہے جیسے مچھلی رہتی ہے۔ مچھلی کا کون سا کوئی وطن ہوتا ہے؟ جدھر جائے سمندر میں وہی اس کا وطن ہے۔ پورے سمندر کو اس نے اپنا وطن بنایا، تو بھی پوری دنیا کو اپنا وطن بنا دے۔ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، محبوب الہی اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا وطن ترک کیا تھا، وطن چھوڑا تھا۔ تو وہ سنت ہے وطن چھوڑنا۔ دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی دے، چھوڑ دے وطن کو۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی ہے کچھ، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی ہے کچھ۔ گفتار سیاست کی جو گفتگو ہے اس میں وطن کا تصور اور ہے،
اور جو نبوت کا ارشاد ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطن کا تصور دیا ہے، وہ کوئی اور ہے۔ اور اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، یعنی اسی وطن کی بنیاد پر دنیا کی قومیں آپس میں لڑتی ہیں۔ تسخیر ہے مقصود ہے تجارت تو اسی سے، تسخیر کرنا بھی اسی سے مقصود ہے، تجارت کرنا بھی اسی سے مقصود ہے۔ خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، سچائی سے جو سیاست خالی ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اور کمزور کا گھر اگر برباد ہوتا ہے تو اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، اس کی وجہ سے مخلوق خدا قوموں میں بٹ جاتی ہے، اور قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے، اس وطن کی وجہ سے، یہ وطن پرستی کی وجہ سے، جو وطن کا مغربی تصور ہے، اس کی وجہ سے اسلامی قومیت کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ کیونکہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہے وہ امت مسلمہ کا فرد ہے، وطن اس کا چاہے جو مرضی ہو، رنگ اس کا جو مرضی ہو۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنے تھے۔ اگر کوئی فضیلت کا معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو اس لیے وطن فضیلت کا معیار نہیں، فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ تو جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ پاک اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی ہے، وہ دنیا میں جہاں بھی ہے امت مسلمہ کا فرد ہے، اس کا وطن اسلام ہے، اور وہ اسلامی وطن کا باشندہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تصور سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ذہن میں ہے تو کیجئے، میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح جڑے رہیے۔ ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کیجئے تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔